بارش کی وہ رات کچھ الگ ہی تھی۔ آسمان نم تھا، زمین گیلی اور دل اندر سے بے چین۔ میں صحن میں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں کی خوشبو مٹی سے اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی پرانی یاد پھر سے جاگ گئی ہو۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور نازو بھابھی باہر آئیں۔ سفید کاٹن کے بھیگے کپڑوں نے بال کمر سے نیچے تک بھیگے ہوئے، اور ہر قدم کے ساتھ وہ خاموشی کو مزید پرکشش بناتی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر روشنی نہیں، لیکن جذبات کی وہ چمک تھی جو پھسی اندر کے طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھیں، اور لمحوں کی وہ خاموشی جیسے صدیوں کی باتیں اپنے اندر سمٹے ہوئے تھی، اور ان کے جسم کی کپکپاہٹ جیسے کسی لمس کی تلاش میں ہو۔ بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے؟ دھیرے سے پوچھا تو انہوں نے بس ایک نظر ڈال کر کہا، ہاں، جب کوئی ساتھ ہو تو۔ ان کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جس نے میری روح کو چھو لیا۔ میں نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا، ان کے بھیگے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا، اور وہ پلکیں بند کر کے بس سانس لیتی رہیں، جیسے برسوں کا تھکا ہوا دل اب کسی لمحے میں سکون پانے لگا ہو۔ میرے ہاتھ ان کے گال سے ہوتے ہوئے کندھے پر ٹھہرے۔ انہوں نے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسے جسم نے خود کو میرے لمس کے حوالے کر دیا۔ کبھی سوچا ہے ہم کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر انہوں نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، ہر رات سوچتی ہوں، ہر صبح بھول جاتی ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کے اندر گونجے، اور میرا وجود ان کے قریب اور قریب ہوتا گیا۔ میں نے ان کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر ماتھا چوما، اور وہ میری چھاتی سے لگ کر خاموشی سے بس دھڑکنوں کو سننے لگی۔ وقت رک گیا تھا، لمحے تھم گئے تھے، اور بارش کی نمی اب ہمارے درمیان نہیں تھی، بلکہ ہمارے اندر بس چکی تھی۔ ان کا بدن میرے بدن سے لگ کر جیسے کسی تشنگی کو ختم کر رہا تھا، اور میرا لمس ان کے ہر احساس کو جگا رہا تھا۔ وہ لمحے، وہ خاموشیاں، وہ کپکپاہٹ، سب ایک ایسی داستان بن گئی تھی جسے نہ کوئی روک سکتا تھا، نہ کوئی جھٹلا سکتا تھا۔ وہ رات صرف بارش کی نہیں تھی، وہ رات ان خواہشوں کی تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی، ان جذبوں کی جو لبوں تک نہ آ سکے، اور ان لمسوں کی جو آج مکمل ہوئے تھے۔ اگلی رات خاموش تھی، لیکن اندر شور بہت تھا۔ نازم بھابھی سارا دن مجھ سے نظریں چرا کر گزرتی رہی، مگر ان کی خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے محسوس کیا۔ جب سب سو گئے، تبھی کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دل تھام کر دروازہ کھولا۔ وہی سفید دوپٹہ، وہی بھیگی پلکیں، اور وہی نرمی جو دل کے کسی کونے میں سونپ دی جاتی ہے۔ بغیر کچھ کہے وہ اندر آ گئیں۔ دروازہ بند ہوا، اور کمرے میں صرف ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ وہ پلنگ کے کنارے آ کر بیٹھی، اور میں ان کے پاس، اتنا قریب کہ ان کے سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھاما، آہستہ آہستہ اپنے دل کے پاس رکھا، اور بس اتنا کہا، یہ دل بہت دنوں سے سنبھال رہی ہوں، اب اور نہیں ہو پاتا۔ میرا دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی پنجرہ کھل رہا ہو۔ میں نے ان کے چہرے کو چھوا، اور ان کی پلکیں بند ہو گئی، جیسے کسی دعا کی قبولیت کا لمحہ ہو۔ آہستہ آہستہ، بہت نرمی سے میرا ہاتھ ان کے کندھے سے نیچے پھسلا، اور انہوں نے اپنا سر میری گردن میں چھپا لیا۔ ان کے جسم کی حرارت، ان کی جلد کی نرمی، اور ان کے سانسوں کی تیزی، سب کچھ ایک ایسا احساس دے رہی تھی جو الفاظ میں نہیں، صرف لمس میں محسوس ہوتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ان کی سانسیں بے قابو ہونے لگی، اور ان کے ہونٹوں سے بے آواز سسکی نکلنے لگی۔ اس رات نہ کوئی لفظ بولا، نہ کوئی وعدہ کیا، صرف جسموں نے ایک دوسرے کو سمجھا، چھوا، محسوس کیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا، اور میری انگلیاں دھیرے دھیرے ان کے لباس کے نیچے داخل ہونے لگی، جیسے ہر حد